اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس نے ان دونوں کو دھوکے سے پھل کھانے پر مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں پر ان کے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا فرمائی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور میں نے تم دونوں سے نہیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہارے شرم کے مقامات چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آپ فرما دیجئے، میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے۔ آپ فرما دیجئے، بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور حرام کر دیا گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے، دن تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا فرمائے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی کے لیے خاص ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے دعا مانگو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد پر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور تمہیں جسمانی اعتبار سے کشادگی عطا فرما کر خوب بڑھا دیا، لہذا اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا عذاب اور غضب، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور انہوں نے کہا، اے صالح، ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، مجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جادوگر بولے، ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ وہ جادوگر بولے، بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں، اور تو ہم سے اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔
اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے اپنے رب سے، اس کے ذریعے سے جو اس نے آپ سے عہد فرما رکھا ہے۔ اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو کمزور کر دی گئی تھی سرزمین مشرق و مغرب کا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے بارے میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے ان محلات کو تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور انگور کے باغات کو بھی جو وہ بلندی پر چڑھاتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا، تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا میری قوم میں، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا تو عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے نہایت غصے اور غم کی حالت میں، تو فرمانے لگے کہ تم نے میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے شامل نہ کریں ظالم لوگوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت ملاقات کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے یہ تو صرف تیری آزمائش ہے؟ اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔